نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دین اسلام ایک آسان ترین دین ہے اور نہ صرف آسان ترین بلکہ دنیا میں بہترین دین ہے جو آپ کی دنیاوی اخروی دونوں زندگی میں رہنمائی کرتی ہے. ایسا دین قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے. اس میں 4 بڑی عبادتوں میں 2 عبادتوں کو اکٹھا کر کے بیان کیا گیا ہے. روزہ فرض ہے، اس کا ذکر الگ ہے قرآن میں. حج فرض ہے، اس کا ذکر الگ ہے. نماز اور زکوٰۃ فرض ہے، اس کا ذکر اکٹھا ہے. کیونکہ انسان اپنے جسم اور روح سے وجود میں ہے. ہمارا جو وجود ہے وہ ہمارا جسم اور ہماری روح کا اتحاد. اگر یہ دونوں اکٹھا ہیں تو ہم باحیات ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں. مگر ہمارے جسم کی غذا جو ہے وہ الگ ہے اور روح کی غذا الگ ہے. جسم کی غذا روٹی کپڑا مکان ہے، جسم کی غذا پانی ہے، جسم کی غذا دوائیں ہیں، جسم کی غذا راحتیں ہیں اور مادیات ہیں، اور روح کی غذا نماز ہے. نماز روح میں بالغی پیدا کرتی ہے. تو روح کی غذا اور جسم کی غذا ہمارے وجود میں جس طرح اکٹھا ہے، ایسے قرآن پاک نے اس کو ایک آیت کریمہ میں اکٹھا کر کے یہ بتایا ہے کہ نماز کی اہمیت روح کے لیے ہے اور زکوٰۃ کی اہمیت جسم کے لیے ہے اور ضروریات کے لیے. اب دوسری اہم بات جو سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حالات حاضرہ، تقاضائے وقت اور ریکوائرمنٹس آف پیریڈ. ہمارے علماء حق نے ہم دوسرے مولیوں کا گارنٹی نہیں لیں گے، ضمانت نہیں لیں گے کیونکہ وہ بے ضمانت گھوم رہے ہیں. علماء حق کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی مدعی علم کتاب و سنت ہو، حافظ قرآن، مفسر قرآن ہو، جزیات فقہ اس کو مستحضر ہو، لیکن اگر وہ تقاضائے وقت کو نہیں جانتا تو فہو جاہل. یہ رسم المفتی میں متفقہ فیصلہ ہے. وہ لوگ نادان ہیں جو بات دین کی کریں اور حالات کو نظر انداز کریں. آج کے حالات جنگ سے بھی زیادہ نازک ہیں. آج کے حالات وہ تمام باتیں جو انسانی اخلاقیات میں ہیں، ملنا ملانا، گلے ملنا، مصافحہ کرنا، آج کے حالات میں یہ سب منع ہے. جماعت جو سنت مؤکدہ ہے آج کے حالات میں ممکن نہیں ہے. جمعہ جو فرض ہے اس میں اجتماع کرنا آج کے حالات میں ممکن نہیں ہے. آج کے حالات میں بازار جانا ممکن نہیں ہے. آج کے حالات میں گھومنا پھرنا ممکن نہیں ہے. بلکہ اگر یہی حالات رہے تو حج کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا. ان حالات کو نظر انداز کرنا اور اسے تبلیغ سمجھنا یہ کوئی جہالت ہے. جاہلوں میں رہ رہ کر جہالت کی باتیں ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اس لیے نہیں کہ حکومت کا اعلان ہے، صرف اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، صرف اس لیے نہیں کہ میڈیکل اتھارٹیز کا مشورہ ہے. ہمیں اپنے آپ کو گھروں میں قید اس لیے کرنا ہے کہ میرے نبی کا حکم ہے
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں ہیں. ایسا نہیں ہے یہ کورونا کوئی آج نئی ایک وبا بن کے آئی ہو. ماضی میں بھی وبا ہے، مکہ و مدینہ بھی وباؤں کے گھیرے میں آیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں جو ہدایات ہیں کہ وبا آ جائے تو وبا نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کہاں ہو. گھر میں ہو تو باہر نہ نکلو، باہر ہو تو اندر نہ ہو. اسی کو تو سوشل ڈسٹینسنگ کہہ رہے ہیں. آج الفاظ بدل دینے سے سنت نہیں بدلتی، یہ نبی کریم کی سنت سمجھ کر آپ کو عمل کرنا ہے. تو آپ نے تو یہ طے کر لیا کہ جب تک یہ وبا ہے، جب تک اس کا عذاب ہے، اور جب تک یہ سماج کو اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے ہے، ہم جمعے کے دن ظہر اپنے گھر میں پڑھیں گے، ساری نمازیں اپنے گھر میں پڑھیں گے، اور گھر میں بھی اس بات کی احتیاط کریں گے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہمارے گھر میں بھی رہے. یہ آپ کر رہے ہیں اور اسی پر عمل کیجیے، کیونکہ کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ اس کے شہری بے موت مارے جائیں، جہالت میں مارے جائیں، غلط فہمیوں میں مارے جائیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے آپ کو روزانہ تنبیہ کی جاتی ہے، مشورے دیے جاتے ہیں، نصیحتیں کی جا رہی ہیں. لیکن ایک بڑا مسئلہ جو نماز کا تھا وہ تو آپ نے حل کر لیا، لیکن ابھی زکوٰۃ کا مسئلہ پیش نظر ہے. واقیم الصلاۃ، الحمدللہ ہم نے نماز اپنے گھر میں قائم کر لی، مگر بات زکوٰۃ میں آ کر کے ہم یہ پھنس رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے. بیوی کو دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، بچوں کو دیں گے تو ادا نہیں ہوگی، اور باہر جانے کی ممکن نہیں. اب ایسی صورت میں ہمارے پاس ہم سے زیادہ قریب اور ہمارا غیر کون ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے رہے، ہمیں زکوٰۃ دینے کی مدیں معلوم ہے کہ غربا کو دینا چاہیے، مساکین کو دینا چاہیے، مستحقین کو دینا چاہیے، ڈیزرونگ پرسن کو دینا چاہیے. یہ ہم بہت پہلے سے جانتے تھے. مگر کورونا نے جو لاک ڈاؤن کر رکھا ہے، ہم شہر سے باہر ہی نہیں جا سکتے. حد تو یہ ہے کہ ہم محلے سے باہر نہیں جا سکتے، محلے والے ہم سے نہیں مل سکتے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو عملاً عادتاً جو ہماری عادت تھی اس کے مطابق ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں. جھولا لے کر کے، رسید رکھ کر کے لوگوں کا آنا یہ معمول ہے، ہمارا کچھ دے دینا یہ معمول ہے. 100 500 1000 5000 تقسیم کر دینا یہ ہمارا معمول تھا. بمبئی سے لے کر کے لکھنؤ تک میں جانتا ہوں، ہند سے لے کے سندھ تک یہی عادت ہے سب کی، عرب و عجم میں یہی چل رہا ہے. لیکن اس کورونا نے پوری دنیا کو جو قید خانہ بنا دیا ہے، اور ہر آدمی اپنی مرضی سے ہو ہاؤس اریسٹ ہی گزر رہا ہے، اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو گیا ہے، قید ہو گیا ہے. وہ اس اہم ترین فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کی کیا صورت ہے؟ تو میرے بھائی، یہ زکوٰۃ کو چلر بنا کے بانٹنا بند کیجیے. آپ صرف اللہ واسطے، صرف اس کی رضا کے لیے، اور صرف اپنے آپ کو فریضے کی ادائیگی کے لیے، کسی کا فائدہ نقصان نہ دیکھتے ہوئے صرف فرضیت کی ادائیگی کی نیت سے. قابل عمل کیا ہے آج کی صورت میں؟ آج کی صورت میں صرف قابل عمل بنتا ہے، نہ آپ کا ملک بنتا ہے کہ آپ ملک میں بانٹیے، نہ آپ کا صوبہ کہ آپ صوبے میں اپنی زکوٰۃ بانٹیے، نہ ضلع کہ آپ اپنے ضلع میں بانٹیے، نہ ٹاؤن ایریا کی آپ اس میں بانٹیے. صرف بچتا ہے آپ کا پڑوس، صرف آپ کا پڑوس. اس سال اپنی زکوٰۃ آپ اپنے پڑوسیوں کو مکمل طور سے دے دیجیے. 4 گھر پڑوس کے ہیں تو 4 میں بانٹ دیجیے، 10 ہیں تو 10 میں، 2 ہیں تو 2 میں.
ادائیگی زکوٰۃ بھی ہو جائے، اور پڑوس جو بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہا ہے، سوکھے دھان کی طرح ہے، اس میں ہریالی آ جائے گی آپ کی زکوٰۃ کی اس نئی بارش سے۔ پڑوس کے بارے میں یاد رکھیے گا، یہ سوشل میٹر ہمارا صرف نہیں ہے، ہم پڑوس کی اہمیت کو اس لیے نظر انداز کر گئے کہ لوگ پڑوسی کے حقوق کو حقوق العباد کے نام سے دوسرے لوگ لے کے چلے گئے، اور جو پڑوسی حقوق العباد میں چیپٹر پڑوسی کا آتا ہے وہ ہمیشہ نظر انداز ہوتا رہا۔ ہو سکتا ہے یہ غیبی مدد ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم برسوں سے اپنے پڑوس کو نظر انداز کرتے رہے، اب تم کو یہ لاک ڈاؤن باؤنڈ کر دے گا، مجبور کر دے گا کہ صرف اپنے پڑوسیوں پر نظر محبت اور آپ نظر انتخاب اپنے پڑوسیوں پہ رکھیں، اور وہ حق زکوٰۃ ان کو ادا کریں جو ان میں ڈیزرونگ پرسن ہو۔ پڑوسی کے بارے میں اگر ایک بات آپ کو معلوم ہوتی، جو صحیح بخاری جلد 16 حدیث نمبر 553 میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یاد رکھیے گا یہ حدیث بخاری ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے کہا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کے پڑوسی کے بارے میں اور ان کے حقوق کے بارے میں اتنی کثرت سے وصیت فرماتے رہے کہ اندیشہ یہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ آپ کے سارے مال کا وارث آپ کا بیٹا ہوتا ہے، اندیشہ یہ ہو گیا کہ کہیں یہ درجہ پڑوسی کو نہ مل جائے، تو اب ہم کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں وارث تو نہیں ماننا ہے، مگر وارث سے کم بھی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ گمانے سیدہ عائشہ صدیقہ ہے جو ہم تمام لوگوں کے گمان پہ بھاری ہے۔ اب پڑوسی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مسلمان بھی ہوں اور آپ کو عزیز بھی ہوں، ایسا بھی پڑوسی ہو سکتا ہے، عزیز تو ہے مسلمان نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے مسلمان ہے لیکن عزیز نہیں ہے، ایک ایسا بھی پڑوسی ہو سکتا ہے کہ نہ مسلمان ہے نہ عزیز ہے، اور کوئی پڑوسی کی 5ویں قسم نہیں ہے۔ اب یہ 4 قسمیں تو ایسی ہیں، خواہ آپ کو عزیز ہو مسلمان ہو تو دیجیے، مسلمان ہے مگر آپ کو عزیز نہیں ہے تب بھی دیجیے۔ آپ کو میرا کہنے کا گزارش کرنے کا منشا یہ ہے، آپ لاک ڈاؤن نہ توڑیں، میری گزارش یہ ہے آپ میڈیکل نصیحتوں کا اور قانون ملک کا وائلیشن نہ کریں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ ملکی قوانین سے ٹکراؤ نہ لیں، گھر بیٹھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی ساری زکوٰۃ اپنے پڑوس میں مستحقین میں تقسیم کر دیں، اور اللہ آپ کی اس نیت کو قبول فرمائے کہ صرف سنت رسول کے مطابق آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور آپ نے اپنی طبیعت کو کنارے کر کے شریعت کو آگے کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔